آئیے انہی الفاظ کی ترجمانی کرنے کے لیے ملتمس ہوں محترم جناب پروفیسر عظیم مذہبی سکالر قبلہ وسیم فیضی صاحب. آج کی کانفرنس تحفظ عقیدہ اہل سنت کانفرنس ہے اور ہمارے عقیدے کی بنیاد، ہمارے عقیدے کی پروان اور ہمارے عقیدے کی اٹھان عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صحیح ترین عقیدہ، اجلا عقیدہ، نجات دینے والا عقیدہ وہ اہل سنت کا ہے، وہ اس لیے ہے کہ اس کی بنیاد عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے کمپیریٹیولی جب ہم باقی لوگوں کے نظریات کا جائزہ لیتے ہیں تو وہاں نقص موجود ہے، کمی ہے، کجی ہے، خامیاں ہیں. اگر کسی جگہ پر آپ کو مکمل عقیدہ ملتا ہے تو اس کا نام عقیدہ اہل سنت والجماعت. سبحان اللہ. 5 چیزیں ہیں جو اس عقیدے کو سب کے عقائد سے مابعد امتیاز کرتی ہیں. پہلی چیز توحید. اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے. اس کا کوئی شریک نہیں، شرک سے پاک، سچا اور سچا. دوسری چیز عقیدہ ختم نبوت، اور یہ عقیدہ اس طرح سے ماننا کہ ماننے والے کے انگ انگ سے عشق مصطفیٰ چھلکے. اس کے تحفظ کے لیے جب جان دینے کا وقت آئے تو جان دینے سے دریغ نہ کرنا. تیسری چیز محبت اہل بیت اطہار. اور چوتھی چیز احترام صحابہ کرام. اور 5ویں چیز تمسک اولیاء اللہ. لہذا 5 یہ چیزیں گلدستے کی معنی ایک جگہ ملتی ہیں تو وہ یہاں ملتی ہیں. آپ دیکھیں گے کسی کے ہاں توحید پر بات ہو رہی ہوتی ہے، عشق مصطفیٰ کا پہلو جا کر نہیں کیا جاتا. کسی جگہ آپ دیکھیں گے کہ اہل بیت اطہار کا تذکرہ ملتا ہے تو باقی 4 چیزیں وہاں دبی ہوئی نظر آتی ہیں. کہیں آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کی بات چل رہی ہوتی ہے مگر ادب بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور دور سے گزر بھی نہیں ہوتا. اگر یہ 5 چیزیں آپ کو یکجان ایک جگہ پر ملتی ہیں تو اس کا نام اہل سنت والجماعت. کہ ہمارے عقیدے کی بنیاد، اہل اسلام کے عقیدے کی بنیاد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد گھومتی ہے. اور یہ ٹائٹل قرآن دیتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ. محمد اللہ کے رسول تھی اور جو ان کے ساتھ والذین معہ. حضور کو مرکز بنا دیا، محور بنا دیا. جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حکم کی تعمیل چاہی، جو نظام عطا کیا اس کی تعمیل چاہی تو اس کے لیے اطاعت کا ایک سلسلہ دیا. آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید میں 40 آیات تقریباً آپ کو ملیں گی اطاعت کے حوالے سے. اور اس میں سے دلچسپ بات یہ ہے کہ 40 کی 40 آیتوں میں 40 کی 40 آیتوں میں جو ایک چیز سب سے نمایاں ابھر کر نظر آتی ہے وہ اطاعت رسول ہے. 40 اطاعت کی آیات میں سے
22 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات ہوئی ہے، اور 18 آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں صرف رسول کی اطاعت کی بات ہوئی ہے۔ 22 آیتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے یا دیگر رسولوں کا ذکر ہے، دیگر پیغمبروں کا ذکر ہے، مگر 18 آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں صرف رسول کی اطاعت کا ذکر کیا ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ اطاعت کی آیتوں کا مطالعہ کریں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ 40 کی 40 آیتوں میں رسول کی اطاعت کا ذکر ہے، مگر 40 کی 40 آیتوں میں محض اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے۔ جب اللہ اپنی اطاعت کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی بات چلتی ہے، مگر جب 18 آیتوں کو آپ لیں، ان کا مطالعہ کریں تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اطاعت کی بات ہی نہیں کرتا، رسول کی اطاعت کی بات کرتا ہے۔ اور سورہ نساء میں آ کر دین کا خلاصہ سمجھا دیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما کر من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس رسول کی اطاعت کر لی بس اس نے اللہ کی اطاعت، یعنی سب کچھ سمیٹ کر مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں دے دیا کہ جو مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آ گیا وہ سب کچھ پا گیا۔ جو بنیادی چیز ہے، مرکز و محور، وہ آقا و مولا مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات طیبہ ہے۔ اب آج ہمارے کرنے کا یہ کام ہے کہ ہمارے پاس سب سے اونچی چیزیں ہوتی ہیں، قرآن مجید، فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث طیبہ، تو جو عقیدہ قرآن اور حدیث کی بنیاد پر استوار ہو رہا ہے وہی حق نہیں ہے تو اور کیا؟ لیکن مقدمہ ہمارا مضبوط ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ وکیل ٹاپ کے ہونے چاہیے، جو وکیل اس مقدمے کو لڑ رہے ہیں ان کے کنوے کرنے کا انداز شاندار ہونا، اور اس میں سب سے چوٹی کی بات وہ کون سی ہے؟ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات۔ اور دوسری طرف ہر عہد کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس عہد کے تقاضوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس عہد کے تقاضوں کے مطابق انہیں نبھانا چاہیے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج پوری دنیا تک بات کو پہنچانا آسان ہے، اس لیے ہمیں اس کا صحیح، بر وقت اور شاندار استعمال کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز کہ ہم میں کچھ خامیاں ہیں، اتنے کچلے عقیدے کو رکھنے والوں میں کچھ خامیاں ہیں، اپنی خامیوں پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے، انہیں دور کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اگر آج ہم اپنی خامیوں پر کنٹرول نہیں پائیں گے، اس کا دفاع کریں گے تو آپ عقیدے کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، سبحان اللہ، دین کی خدمت نہیں کر رہے، اسلام کی خدمت نہیں کر رہے۔ تو وہ جو خامیاں ہیں وہ ہم نے ہی دور کرنی ہے، لوگوں میں اویئرنیس دینی ہے، لوگوں کو بتانا ہے، اور اس کے لیے جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ تدبر اور تدبیر کا طریقہ ہے اور حکمت کا طریقہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ حکمت کا انداز اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ کسی جگہ ایک مناظرہ ہو، موضوع کیا تھا؟ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ آپ دیکھیں گے لوگ کس چیز کو موضوع بحث بناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق میں سے جس ہستی کو ٹاپ پر رکھا ہے اور جس ہستی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور اس انداز میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ،
کہہ کر جن کے علم کا مخلوق میں سے کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا، اس کو ہم موضوع گفتگو بناتے ہیں، اور چند لوگ اپنی چند ڈگریوں کی بنیاد پر اب وہ پرکھیں گے معاذ اللہ آقا علیہ السلام کے علم، جسے دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور آگے بانٹنے والے مصطفیٰ علیہ السلام ہیں۔ خیر یہ موضوع تھا تو مناظرہ اس کی ڈیٹ پڑ گئی، اعلان ہو گیا، سٹیج سج گیا، دونوں طرف کے مناظر سٹیج پر پہنچ گئے، ان کے ماننے والے بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ تو ان میں سے ایک صاحب جو سنی عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مائک پر تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ قبل اس کے کہ مناظرہ شروع ہو، میں ایک بات سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی کئی دنوں سے مناظرے کی تیاری کرتے رہے، ہم بھی کئی دنوں سے مناظرے کی تیاری کرتے رہے، یہ بھی کتابوں کو کھنگالتے رہے، ہم بھی کتابوں کو کھنگالتے رہے، یہ بھی دلائل جمع کرتے رہے، ہم بھی دلائل جمع کرتے رہے، یہ بھی قرآنی آیات اکٹھے کرتے رہے، ہم بھی آیات اکٹھی کرتے رہے، یہ بھی احادیث دیکھتے رہے، ہم بھی احادیث دیکھتے رہے، مگر فرق کیا تھا؟ کتابیں ہم نے بھی دیکھی، ان میں ہم یہ دیکھتے رہے کہ میرے اللہ نے میرے مصطفیٰ کو یہ بھی دیا ہے، میرے مصطفیٰ یہ بھی جانتے ہیں، میرے مصطفیٰ یہ بھی جانتے ہیں، قرآن کی ان آیات میں مصطفیٰ علیہ السلام کی یہ بھی شان بیان ہوئی، آقا کو یہ بھی علم تھا، یہ بھی علم تھا، یہ بھی علم تھا۔ ہم آقا کا علم تلاش کرتے رہے، یہ ڈھونڈتے رہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کو اس بات کا علم بھی نہ تھا۔ کتابیں یہ نکالتے رہے، کھنگالتے رہے، اور ان میں سے حوالے کیا ڈھونڈتے تھے؟ کسی جگہ سے یہ مل جائے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، آقا علیہ السلام یہ بھی نہ جانتے تھے، یہ بھی نہ جانتے تھے، اور ہم ساری راتیں کہاں سے پٹ کرتے رہے، کتابیں ہم نے بھی دیکھی، کیا ڈھونڈتے رہے، میرے مصطفیٰ یہ بھی جانتے ہیں، قرآن کی ان آیات میں مصطفیٰ علیہ السلام کی یہ بھی شان بیان ہوئی، آقا کو یہ بھی علم تھا، یہ بھی علم تھا، یہ بھی علم تھا۔ ہم آقا کا علم تلاش کرتے رہے، اور معاذ اللہ یہ بیٹھ کر آقا علیہ السلام کی لا علمی تلاش کرتے رہے۔ آپ یہ بتائیں کہ امتی ہونے کا حق کس نے ادا کیا؟ سبحان اللہ۔ جب یہ بات انہوں نے کی، اس کے بعد مناظرہ ختم ہو گیا، یہ بات ہی ختم ہو گئی۔ کتنی حکمت کے ساتھ، کتنی دانائی کے ساتھ اس عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز عالم دین نے اپنی بات کو عوام تک پہنچایا۔ اللہ اگر آج بھی دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، منطق کے ساتھ، لاجک کے ساتھ آپ اپنی بات کو کنوے کرتے ہیں اور کنوینس کر دیتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ اس سے اجلا تو کوئی عقیدہ ہے ہی نہیں۔ اس اعتبار سے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو 3 طرح کے لوگ پیچھے ہمیں ملتے ہیں، اور 2 طرح کے لوگ آقا علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئے۔ پہلے اگر آپ دیکھیں تو ایک طبقہ وہ تھا کہ جو کافروں کا ہے، انہوں نے دل سے بھی انکار کیا ایمان کا، زبان سے بھی انکار کیا۔ ایک طبقہ ساتھے لوگوں کا ہے کہ جو دل میں تو ایمان رکھتے تھے مگر زبان سے کسی وجہ سے اس کا اقرار نہیں کرتے تھے، اعلان نہیں کرتے تھے۔ تیسرا طبقہ مومنین کا، جو دل سے بھی ایمان رکھنے والے اور زبان پر بھی اس کا اعلان اور اقرار کرنے والے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو 2 اور طبقات ہو گئے۔ ایک منافقین کا طبقہ کہ جن کی زبان پر تو اسلام کا اقرار تھا مگر دل میں ان کے ایمان نہ تھا۔ عبداللہ بن ابی ان کا ہیڈ تھا، وہاں رئیس المنافقین، راس المنافقین، اور قرآن نے کہا کہ یہ جہنم کی بیسمنٹ ہے، ان المنافقین فی درک الاسفل من النار۔ لیکن اس سے آگے ایک اور طبقہ پیدا ہوا، وہ مداہنین کا تھا، مداہنت کرنے والے، گستاخی کرنے والے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحیح بخاری، مسلم، صحیح ستہ اور دیگر کتب میں موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے، ایک شخص کھڑا ہو گیا، ذوالخویسرہ تمیمی، اور کھڑے ہو کر وہ بدبخت کہنے لگا، اے دل یا محمد، وفی روایت اے دل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول عدل کیجیے، اے محمد عدل کیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس کا انداز دیکھیں، بات کیا کر رہا ہے اور دین سے کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون عدل کرے گا؟ میرے محبوب مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ وہاں بیٹھے تھے، پروانے وہاں بیٹھے تھے، ان میں سے بعض اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اجازت دیں تو اس کے سر کو قلم کر دوں؟ میرے محبوب مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کرو، پھر لوگ یہ کہیں کہ دیکھیں مصطفیٰ علیہ داعیت و ثنا اپنے کلمہ کو ساتھیوں کے سر قلم کرو۔ وہ شخص جب آقا علیہ السلام کو پشت کر کے جانے لگا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کو دیکھ لو، اس شخص کو دیکھ لو، میری امت کے آخری حصے میں اس کی نسل سے ایک طبقہ ایسا پیدا ہوگا کہ وہ جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو لوگ عش عش کر اٹھیں گے، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ کئی احادیث میں اس کی نشانیوں کو بیان کیا گیا، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان میں سے تیر نکلے، یہ شکار میں سے جیسے ایک طرف سے تیر لگتا ہے اور دوسری طرف سے نکلتا ہے، تو اس طرح سے یہ نکل جائیں گے، خارج ہو جائیں گے۔ اور فرمائیں جب تم ان کے اعمال کو دیکھو گے، اعمال صالحہ کو، تو تمہیں ان کے مقابل پر اپنے عمل تھوڑے تھوڑے، یہاں تو حدیث کا مضمون ختم ہو گیا۔ آگے صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے اس کو دیکھا جو پشت کر کے جا رہا تھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سر اس کا مڑا ہوا ہے، آنکھیں دھنسی ہوئی ہیں، تہ بند ٹخنوں سے اوپر اٹھا ہوا ہے، اور داڑھی گھنی تھی کہ سینے پر چھائی ہوئی۔ اب آپ بظاہر دیکھیں کہ اس طرح اگر کسی کو دیکھیں تو دیکھنے میں حلیہ کس طرح کا نظر آتا ہے، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہی ہیں کہ یہ دین سے خارج ہو گیا ہے جیسے شکار سے تیر پار ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو پانچواں طبقہ ہے، اس طبقے کا ہمارے معاشرے پر بڑا گہرا اثر ہے، اور سب سے زیادہ نقصان اس بات پر پہنچ رہا ہے کہ یہ دین کے نام پر نکلتے ہیں، یہ لوگ تبلیغ کے نام پر نکلتے ہیں، دعوت کے نام پر نکلتے ہیں، قرآن کے نام پر نکلتے ہیں، سنت کے نام پر نکلتے ہیں، حدیث کے نام پر نکلتے ہیں، اور پھر لوگ دیکھتے ہیں دیکھیں جی نماز سکھا رہے ہیں، دیکھیں ان کی نمازوں میں پابندی ہے، دین کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں، دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا عقیدہ درست ہے یا نہیں۔ اس لیے کئی جہتوں سے آج کام کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن اور حدیث والا عقیدہ اہل سنت ہے، مگر آپ دیکھیں قرآن اور حدیث کا نام کون استعمال کرتا؟ عقیدہ حقہ وہ اہل سنت قرآن مجید کی روشنی میں، احادیث طیبہ کی روشنی میں، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، سب کو اگر آپ جمع کریں تو وہ اہل سنت کے ہاں ہیں، اور تسلسل سے ہیں اور تواتر سے ہیں، مگر سواد اعظم ہو کر آج ہمیں اپنے عقیدے کا دفاع کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ آج ہمیں اپنے عقیدے کے تحفظ کی بات کرنی پڑ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے ان کمزوریوں اور ان خامیوں پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے جن کا میں پہلے ذکر کر چکا۔ 3 حل بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سچے عقیدے کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت میں ہو، ہم جئیں تو بھی مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے، ہماری زندگی گزرے تو مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گزرے، اور ہماری موت آئے تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیتوں میں سے ایک زندگی ساری نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈنے میں گزر جائے۔
قبر میں معرفت مصطفیٰ علیہ السلام نصیب ہو جائے، قیامت کے دن شفاعت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے، اور جنت میں مصطفیٰ علیہ السلام کے قرب میں بیٹھ کر رب تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو۔